بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کے کچھ خاص مسائل و احکام کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہی ہوں، جس میں ہم سب سے پہلے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی عمل اور مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ جمہوری فقہ اکرام کے نزدیک قربانی کے ایام 3 ہیں اور وہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے شروع ہو کر 12ویں ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ واضح رہے کہ ان ایام میں دن اور رات کے کسی بھی حصہ میں قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے، البتہ اگر رات میں روشنی کا انتظام نہ ہو جس کی وجہ سے جانور ذبح کرنے میں دشواری پیدا ہو تو پھر رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے قربانی کے مالی نصاب کے بارے میں کہ کتنا مالی نصاب ہمارے پاس ہو تو قربانی کرنا ہم پر واجب ہے۔ جس بالغ مرد یا عورت کی ملکیت 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اتنی ملکیت کی نقد رقم یا تجارتی سامان یا حاجت اصلیہ سے زائد سامانوں کی مجموعی مالیت اتنی ہو کہ اس سے 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو ایسا شخص مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ سامان ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ رہائشی مکان، پہننے اوڑھنے کے کپڑے، کھانے اور پینے کے برتن، ضرورت کی سواری، حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، صنعت کاروں کے اوزار اور مشینیں، کارخانے، فیکٹریاں، گھریلو ضروریات کا سامان جو عام طور پر زیر استعمال رہتا ہے، جیسے واشنگ مشین، سلائی مشین، پلنگ، فریج، کولر وغیرہ۔ یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہیں اور قربانی کے نصاب میں ان چیزوں کی ملکیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اب ہم جانیں گے قربانی کے جانور سے متعلق کچھ شرطیں کہ قربانی کے لیے جانور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، جانور انعام میں سے ہو۔ نمبر 2، جانور کی عمر مکمل ہو۔ نمبر 3، جانور عیب فاش یعنی عیب کثیر سے خالی ہو۔